السلام علیکم دوستو۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی یعنی ان کے سابق وزیر خارجہ کے خلاف ٹرائل کورٹ نے سائفر کیس میں جو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی 30 جنوری کو، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک 2 رکنی بینچ نے کالعدم قرار دے دی۔ اس حوالے سے آپ نے بہت ساری خبریں سن لی ہوں گی، کافی کچھ دیکھ چکے ہوں گے، اور میں نے سمجھا بڑا ضروری ہے کہ اس تمام کیس کو تھوڑا سا کنٹیکسچولائز کیا جائے، اس کا سیاق و سباق کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے کہ اس نوعیت کے کیسوں کی اہمیت کیا ہے کسی بھی ایسی جماعت کے لیے جو اس وقت متون کی جا رہی ہے، جس کو دیوار سے لگایا گیا ہے، بلکہ اس کے سیاسی مخالفین اس کو دیوار میں مکمل طور پہ چننے کے لیے ہر وہ کام کر رہے ہیں جو جمہوری قوتوں کو یا خود کو جمہوری کہلانے والوں کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اب اس کیس کا فیصلہ بنیادی طور پہ اس بنیاد پہ ہوا کہ سائفر یعنی وہ مراسلہ جو ہمارے سفیر ڈاکٹر اسد مجید نے امریکہ سے بھیجا تھا، وہ بنیادی طور پہ کوڈڈ ڈاکیومنٹ ہے، وزارت خارجہ میں اب بھی پڑی ہوئی ہے، اور اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بار بار یہ سوال ہوتا رہا کہ کیا عمران خان نے 27 مارچ کو پیریڈ گراؤنڈ میں عوامی جلسے میں جو کاغذ کا ٹکڑا لہرایا تھا، کیا وہ سائفر تھا؟ کیا وہ ٹرائل کورٹ میں پیش کیا گیا تھا؟ اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ بھی بار بار عدالت کرتی رہی کہ ثابت کریں کہ جلسے میں لہرایا گیا کاغذ واقعی سائفر تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے اس حوالے سے کئی مرتبہ یہ بات کی کہ بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر وزیر اعظم کو مکمل طور پہ اس بات کا اختیار ہے کہ وہ عوام کو اعتماد ملے کہ ان کی حکومت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے یا ان کی حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کسی دوسرے ملک کی طرف سے۔ اگر بطور چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم یہ کام نہیں کر سکتا تو بالآخر پھر کون کرے گا؟ کیا اسے عوام کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے، اور یہ کہ قوم کو بتائے کہ ملک اس وقت کن حالات سے دوچار ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی پیشیوں کے دوران جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عامر فاروق نے بار بار یہ پوچھا کہ کیا وہ مراسلہ جو ہمارے سفیر نے امریکہ سے بھیجا، جس میں ایک ڈپٹی خارجہ سیکرٹری ڈونلڈ لو کا ذکر تھا، اور جس میں عمران خان کی حکومت سے جان چھڑانے کا مطالبہ بنیاد کیا گیا تھا، تو انہوں نے سرکاری وکیل سے 2-3 مرتبہ پوچھا جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہ کیا سائفر میں یہ مطالبہ شامل تھا، کیا اس کے متن میں یہ چیز موجود تھی؟ تو بالآخر جو سرکاری وکیل ہیں انہوں نے گزشتہ ہفتے ایک پیشی کے دوران اعتراف کیا کہ جی یہ مطالبہ اس میں شامل تھا، متن میں یہی بات لکھی گئی تھی۔ تو اس پہ پھر میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا تو یہ تو کوئی لو لیٹر نہیں تھا، اس میں اگر کسی وزیر اعظم کے خلاف اس نوعیت کا مطالبہ ہو یا اس نوعیت کی زبان استعمال کی جائے جس طرح کہ ڈونلڈ لو نے کی تھی، تو اس کے جواب میں کیا وزیر اعظم اس کو تھینک یو کہتا، اس کا شکریہ ادا کرتا؟ تو ایک بڑی بحث ہوئی، لیکن بنیادی طور پہ جس انداز میں سوالات کر رہے تھے میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عامر فاروق، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ ٹرائل کورٹ میں وہ ایک جسٹس تھے اسنات ذوالقرنین حسنات، انہوں نے جس بھونڈے انداز میں یہ فیصلہ کیا اور بغیر ڈاکیومنٹ کو دیکھے ہوئے، جس کا بار بار ذکر بھی کیا خاص طور پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے، کہ ڈاکیومنٹ دیکھے بغیر، بنیادی سائفر کی ڈاکیومنٹ دیکھے بغیر ایک عدالت کیسے فیصلہ کر سکتی ہے، کیسے اس امر کا تعین کر سکتی ہے کہ ملک کا وزیر اعظم کسی بڑی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے۔ تو اب کچھ 7-8 اس میں سے نکات نکلتے ہیں جو کہ پورے کیس کا احاطہ کرتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے بڑی واضح کہ یہ کیس بڑے بھونڈے انداز میں سیاسی بنیادوں پہ بنایا گیا سابق وزیر اعظم کو گھیرنے کے لیے۔ دوسری بات، اس کی بنیاد بنائی گئی اعظم خان جو معتمد خاص تھے عمران خان کے،
ان کو سلطانی گواہ بنا کے ان سے ایک بیان لیا گیا، وہ بھی بڑے مشکوک حالات میں، جس کے اوپر سلمان صفدر جو کہ وکیل تھے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے، انہوں نے کافی اعتراضات کیے کہ اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، یہ ایسا ہی ایک اعترافی بیان تھا، ایک ایفیڈیوٹ تھا، جس طرح کا اسحاق ڈار نے دیا تھا نواز شریف اور ان کے گھرانے کے بارے میں حدیبیہ ملز کے حوالے سے۔ اس وقت انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا تھا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو، بعد میں وہ اس سے مکر گئے تھے۔ تیسرا اس میں سے نقطہ یہ نکلتا ہے کہ سرکاری اداروں استغاثہ کے وکیلوں کی ساکھ کے لیے ان عدالتوں کے لیے جو کہ دوسروں کے بیرونی اثرات کے زیر اثر کام کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اس کیس میں نہ صرف اخلاقی جیت ہوئی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی، بلکہ قانونی طور پہ بھی شروع سے واضح تھا کہ اس کیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایک سابقہ وزیر اعظم ہے، اس نے ایک فیصلہ کیا، اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا، جو کہ ہر سیاسی لیڈر کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کے اوپر غداری کا مقدمہ بنا کے اور اس کو پھر 10 سال کی قید کی سزا سنانا بالکل شروع سے ہی لگ رہا تھا کہ ناانصافی پہ مبنی ایک فیصلہ ہے۔ تو اگر سرکاری ادارے اس نوعیت کے بھونڈے کیس بناتے رہیں گے تو ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے رہیں گے۔ جس طرح ایف آئی اے یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے جو القادر ٹرسٹ کیس بنایا ہوا ہے، یا پھر ایف آئی اے نے جو ابھی ٹویٹ کے سلسلے میں، یعنی 1971 کے حالات سے متعلق جو عمران خان کا ٹویٹ تھا، ان کی بھی ساکھ بالکل مشکوک ہے، اس لیے کہ یہ وہی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جس نے شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز بنائے تھے اور ان پہ فرد جرم عائد کرنی تھی 11 اپریل 2022 کو، مگر 11 اپریل ہی کو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے اور بعد میں ایک کلین چٹ دے دی گئی۔ اسی طرح آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ان کے بھی بڑے کیسز تھے، مگر وہ جب صدر بن گئے ان کو استثناء مل گیا، پہلی مرتبہ صدر بنے تھے تو بہت سارے کیس ختم ہو گئے تھے۔ چوتھا بڑا نقطہ اس میں یہ ہے کہ میں سن رہا تھا دنیا ٹی وی پہ کامران خان صاحب کو، اور انہوں نے بھی یہاں تک کہہ دیا، بلکہ اور ان کے ساتھ ساتھ کئی بڑے احسن بھون جیسے وکلاء تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان حالات سازگار ہوئے بغیر پاکستان میں سیاسی استحکام یا پاکستان میں اقتصادی بحالی جیسے منصوبوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اقتصادی ترقی کے لیے بھی سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ اس طرح جب تک اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان صلح نہیں ہوتی، اس وقت تک ہمارے جتنے بھی آس پاس پڑوسی ممالک ہیں ان کو بھی اطمینان دینا مشکل ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ وہ اچھے تعلقات کی امید رکھ سکتے ہیں، نہ ہی غیر ملکی سرمایہ کار ان حالات میں پاکستان کا رخ کرے گا، جب روزانہ اخبارات میں جو سرخیاں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ عمران خان کے خلاف 2 کیسوں میں ضمانت ہو گئی، 9 مئی کے ملزموں کی ضمانتیں ہو گئی، ضمانتوں میں توسیع ہو گئی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ 30 مئی کو 2 کیس تھے، 9 مئی کے واقعات سے متعلق، اس میں عمران خان کو ضمانت ملی، 31 مئی کو 2 کیس لاہور میں تھے، اس میں ضمانتوں میں 7 جون تک توسیع ہوئی، پھر 31 مئی کو 2 مزید مقدمات تھے، وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی، اس میں ضمانتیں ہوئیں۔ تو اس نوعیت کی جب خبریں اخباروں کی زینت بنتی رہیں گی تو اس صورت میں نہ تو آپ کے دوست ممالک نہ ہی غیر ملکی سرمایہ کار اس طرف کا رخ کریں گے۔ اور بلکہ اچھی بات یہ تھی کہ کامران خان صاحب دنیا کے جو اینکر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ 2 سال میں جتنا نقصان ہوا ہے وہ ظاہر ہے ان پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ جس طرح حکومت تبدیل ہوئی اور تبدیلی کے نتیجے میں پاکستان کو اقتصادی طور پہ بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ بلکہ مسلم لیگ کے سابق وزیر محمد زبیر نے تو گزشتہ روز ایک پروگرام میں یہاں تک بھی کہہ دیا کہ عدم اعتماد کا ووٹ 7 مارچ 2022 کو جب جو تحریک پیش کی گئی اور 9 اپریل کو پھر وہ منظور ہوا، یعنی پاس ہوا، عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے یہ موو چلائی تھی، اور اس وقت اب تک یہ بہت واضح ہو چکا ہے۔ تو اب یہ تمام باتیں بار بار دہرانے کا مطلب یہ ہے یا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی زبردستی سے دھونس دھاندلی سے کسی نظام کو مستقل طور پہ
نہ تو مستحکم کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو مستقل طور پہ قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اب آخری بات اس میں یہ ہے کہ اگرچہ عمران خان، شاہ محمود قریشی کی بہت بڑی اخلاقی فتح ہوئی ہے، قانونی فتح بھی ہے، مگر اب ان کے بہت سارے کیسز باقی ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ جو کوئی 180 کے قریب ان کے خلاف کیسز ہیں، اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ کیسز بنائے تھے وہ اس لیے نہیں بنائے تھے کہ ان کو جلدی چھوڑ دیا جائے، دوبارہ سیاسی میدان میں ان کو کھلا چھوڑ دیں، اور ابھی عشق کے امتحان بہت باقی ہیں اور ان کو ابھی مزید محنت کرنی پڑے گی، مزید صبر کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو 1971 کے حوالے سے جو ٹویٹ کا مسئلہ تھا، اس پہ بھی غیر ضروری طور پہ پارٹی کے لوگ ایک مدافعانہ ڈیفینسو پوزیشن پہ چلے گئے ہیں، حالانکہ جو باتیں بھی اس ڈاکیومنٹری میں دکھائی گئی ہیں جو کہ ری ٹویٹ کی تھی عمران خان نے، وہ ساری لائبریریوں میں سب مواد بھرا پڑا ہے، ٹی وی، مختلف ٹی وی چینلز، ملکی غیر ملکی، ان کی لائبریریاں، آرکائیوز بھرے ہوئے ہیں ان حقائق سے جو 1971 میں پیش آئے تھے۔ مجیب غدار تھا، غدار نہیں تھا، یہ ساری باتیں نواز شریف صاحب، سعد رفیق، خواجہ آصف، یہ لوگ بار بار اپنی تقاریر میں ذکر کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے بھی مجیب الرحمان کو بے گناہ قرار دیا تھا۔ اب اس میں بڑا ضروری ہے کہ جو 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں عوامی رائے کا جو تسونامی آیا تھا، اس کا مومنٹم برقرار رہے، مزید جج اس ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جرأت کا مظاہرہ کریں، اور جو نتائج تھے 8 فروری کے ان کا احترام کریں، کیونکہ وہ نتائج جس انداز میں ان کے ساتھ مینیپولیشن ہوئی، ان میں دھاندلی کی گئی، وہیں سے یہ سارا تسونامی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ عوامی مینڈیٹ کا بالکل احترام نہیں کیا گیا، اور بلکہ اب غیر ضروری طور پہ اس تمام معاملے کو لٹکانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے اسلام آباد کے تینوں جیتے ہوئے جو ایم این ایز ہیں، انہوں نے اب درخواست دے دی ہے کہ جس عدالت میں جس ٹرائبونل میں ان کا کیس ہے، انہیں اس کے جج پہ اعتماد نہیں، یعنی پھر وہی تاخیری حربے استعمال کرنے کی کوشش ہے۔ حالانکہ ایک پرائیویٹ ایک مانیٹرنگ ادارہ تھا، انہوں نے باقاعدہ آڈٹ کے ذریعے، فارم 45 کے آڈٹ کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ اسلام آباد کے تینوں حلقے پی ٹی آئی نے آدھی سے زیادہ لیڈ کے ساتھ جیتے ہوئے تھے، لیکن اب ماشاءاللہ تینوں مسلم لیگ کے امیدواروں نے ٹرائبونل پہ عدم اعتماد کر کے اس کو معاملے کو مزید لٹکانے کی کوشش کی ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ 28 فروری انتخابی نتائج کے ذریعے عوامی رائے کا جو تسونامی آیا تھا، وہ لگتا ہے کہ آسانی سے رکنے والا نہیں ہے، اور اس نے ابھی مزید ضمیر جگانے ہیں۔